آج اینیملز کا میس مرڈر ڈے ہے. میس مرڈر ڈے. آج کروڑوں جانوروں کو فضول میں مارا جائے گا. ناظرین، حارث سلطان کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ سائنس کا اچھا علم رکھتا ہے اور خاصا منطقی انسان ہے، لیکن مسلمانوں کی بقرعید کے موضوع پر جہاں ہندوؤں کو آگ لگی ہوئی ہے، وہاں اپنے انڈین فین کلب کو خوش کرنے کے چکر میں انہوں نے ساری سائنس کھڈے لائن لگا دی. ان کا اعتراض یہ ہے کہ مسلمان جانوروں کا قتل عام کرتے ہیں، جو کہ شاید ان کے نزدیک کوئی غیر سائنسی یا غیر منطقی عمل ہے. ناظرین، کسی بھی عمل پر اعتراض کرنے کا حق صرف اور صرف اسے ہوتا ہے جو خود اس عمل میں شریک نہ ہو. اس وقت دنیا میں صرف ایک چھوٹا سا مذہب ایسا ہے جو جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، اور وہ انڈیا کا جین مذہب ہے. ورنہ آج کے دور میں ہندوؤں تک کی آدھی سے زائد آبادی گوشت کی طرف راغب ہو چکی ہے. باقی دنیا کے تمام ممالک اور تمام مذاہب میں جانوروں کا گوشت کھانے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ ممالک جن کو ہم اب الہاتی ریاستوں کے طور پر جانتے ہیں، وہ بھی گوشت کھاتے ہیں. فرق صرف جانوروں کے حلال اور حرام کے فلسفے اور جانور کو مارنے کے طریقے میں ہو سکتا ہے. چین، جو کہ ایک غیر مذہبی ریاست ہے، وہاں کے لوگ کتے، بلی، بندر، سانپ اور سور وغیرہ سب کھا جاتے ہیں، اور آپ یقین کریں یہ سب جانوروں کے ہی نام ہیں. حارث سلطان کو اگر علم نہ ہو تو گوگل پر سرچ کریں کہ کیا چین میں کتے کا گوشت کھایا جاتا ہے اور کیا کتا واقعی ایک جانور ہی ہے. گوگل ان دونوں سوالوں کا جواب ہاں میں دے گا. گوگل کو آپ کے رشتے ناتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. گویا جانور محض بکرا، گائے اور اونٹ نہیں ہے، نہ ہی دنیا میں صرف انہی جانوروں کو کھانے کا رواج ہے، نہ ہی مسلمان دنیا کی وہ واحد امت ہے جو جانوروں کا گوشت کھاتی ہے. دنیا کی ہر امت اور ہر قوم کوئی نہ کوئی جانور کھاتی ہی ہے. سائنسی اعتبار سے بھی انسانوں کے دانتوں سے لے کر آنتوں تک گوشت کو ہضم کر لینے کا پورا نظام موجود ہے، جو کہ سبزی خور مخلوقات میں موجود ہی نہیں ہوتا. تو یہ بات ہی غیر سائنسی اور غیر منطقی ہے کہ انسان کو گوشت نہیں کھانا چاہیے. حارث سلطان کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پوچھے تو میں ان باتوں کا جواب بھی دے دوں گا. اس کے اوپر کافی مجھے پتا ہے کچھ اگر کوئی مسلمان آئیں گے تو اس کے اوپر اور بھی باتیں ہونی ہیں کہ میرے اینگل سے بھی پوچھا کہ کیا گوشت کھانا بند کر دیں، کیا تم گوشت کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو، اینیمل پروڈکٹس لیدر کے یوز کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اس کے اوپر اور بڑے آرگومنٹس ہیں، وہ میں دے دوں گا. اس کا ساری ظاہری بات ہے، جو ہم نے تو جو باتیں کرنی ہوتی ہے سوچ سمجھ کی ہوتی ہے. جو پوری اگر آپ کوئی کتاب کسی بھی چیز کے اوپر لکھتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کافی سوچ وچار کیا ہوتا ہے. ساروں کے جواب ہے میرے پاس، تو اگر کوئی کرے گا بات تو آگے کر لیں گے. تو دیں جواب، کس نے روکا ہے. لیکن پہلے ذرا ان ملحدوں کی تاریخ ضرور پڑھ لیجئے گا جو 2014 میں کہتے تھے کہ ہم اسلام کی قبر کھود دیں گے. آج خود قبر میں ہیں اور اسلام ماشاءاللہ سے پھل پھول رہا ہے. یہ پھلتا پھولتا ہی رہے گا اور تم سڑتے ہی رہو گے. بہتر یہ ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے خلاف کام کریں، وہاں آپ کی کامیابی کے امکانات بھی ہیں. یہاں ہم آپ کا حال سید امجد حسین سے کم نہیں کرنے والے. اب سوال یہ ہے کہ نقطہ اعتراض ہے کیا؟ جانور کا گوشت کھانے پر اعتراض ہے یا جانوروں کا قتل عام کرنے پر؟ گوشت کھانے پر اعتراض ہے تو حضرت مسلمان ہی کیوں؟ پہلے تو چین جائیں، اپنے الہادی بھائیوں کو سمجھائیں کہ بھیا جانور تو ہمارے آبا ہیں، انہیں کیوں کاٹ کر کھا رہے ہو؟ اور اگر گوشت کھانے پر اعتراض نہیں ہے بلکہ صرف جانوروں کو قتل کرنے پر ہے تو زندہ جانور کھانے کا سائنسی طریقہ بیان کر دیں. ایسا کون سا طریقہ سائنس نے دریافت کر لیا ہے کہ ہم بکرے کا قورمہ بھی کھا لیں اور بکرا بھی زندہ رہے؟ اس کو کھانے کے لیے اس کو مارنا پڑے گا یا نہیں مارنا پڑے گا، یا زندہ کو ہانڈی پر چڑھا دیں پھر بعد میں معصوم بن جائیں کہ ہم نے تو بس ہانڈی پر چڑھا کر نیچے آگ جلا دی تھی، پتہ نہیں کیوں مر گیا بیچارہ. پھر اعتراض یہ بھی ممکن ہے کہ ذبح نہ کیا جائے بلکہ کسی اور طریقے سے مار کر کھا لیا جائے. کس طریقے سے؟ پھانسی پر لٹکا دیں بکرے کو یا گولی مار دیں، زہر کا انجیکشن لگا دیں یا سر پر ڈنڈا مار کر ہلاک کر دیں. آپ کچھ بھی کر لیں، جانور کو مرتے وقت جو تکلیف ہونی ہے وہ ہونی ہے. بلکہ سائنسی اعتبار سے جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو خون تیزی سے بہہ جانے کی وجہ سے تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے. باقی تمام طریقے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہیں. اور کیا اعتراض بچا ہے؟ عید پر ذبح نہ کریں، غریبوں کو گوشت نہ بانٹیں، محلے دار پڑوسیوں کو گوشت نہ بھیجیں، پھر ذبح کر کے گوشت میک ڈونلڈ یا KFC کو بھجوا دیا کریں. وہ آپ کو 500 روپے میں برگر میں ڈال کر کھلا دیں گے تو آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. گویا اعتراض صرف اتنا ہے کہ مسلمان بکرا، گائے یا اونٹ نہ کھائیں، کیونکہ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. باقی پوری دنیا میں کتے، بلی، سور اور بندر کھائے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. یا آپ کو لگتا ہے کہ جانور صرف بکرا، گائے اور اونٹ ہیں، کتا، بلی، سور اور بندر سرے سے جانور ہی نہیں ہیں؟ بہتر ہے کہ جانوروں کے حقوق کی بات کرنی ہے تو تمام جانوروں کی بات بلا تفریق کی جائے، ورنہ یہ چائنیز آہستہ آہستہ آپ کے تمام رشتہ داروں کو کھا جائیں گے اور آپ کے نصیب میں صرف وائرس رہ جائیں گے.